مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ حج ختم ہوئی، پھر سورہ مومنون، پھر ابھی سورہ نور شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی ہے، سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ذمے پر لازم کی، فرضناہا ذمے پر لازم کی اور اتاری، اس میں باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور مرد تو مارو ہر ایک کو دونوں میں سے 100 درے کوڑے۔ بدکاری کرنے والے، زنا کرنے والے، ان کے احکام ہیں اس میں۔ بدکاری کرنے والی عورت اور مرد تو مارو ہر ایک کو دونوں میں سے 100 درے کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، اور نہ آوے تم کو ان پر ترس، جب کوڑے ماریں گے تو نہ آوے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر، والیوم الآخر جو پیچھے آنے والا ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ لوگ مسلمان، جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو کچھ مسلمان وہاں رہنا چاہیے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اس کی خصوصیت ہے اس صورت کی، اس میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر حجاب کے متعلق ہے۔ اپنی عزت بچانا اور پردہ پوشی، جسم کو ڈھانپنا اور حجاب کے متعلق اس صورت میں احکامات ہیں، اور اسی کی تکمیل کے لیے حد زنا کا بیان آیا ہے۔ حد زنا کا مطلب زنا کی سزا، بدکاری کی سزا کا بیان آیا ہے۔ سورہ مومنون میں مسلمانوں کی فلاح و کامیابی آخرت کو جن اوصاف پر موقوف رکھا گیا، ان میں ایک اہم وصف وہاں آیا تھا، شرمگاہ کی حفاظت، ہے نا، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ کامیاب ہوں گے مسلمان۔ جو خلاصہ ہے ابواب عفت کا، پاک دامنی کے بابوں کا، اس صورت میں عفت کے احکام کے لیے متعلقہ احکام ذکر کیے گئے ہیں، اسی لیے عورتوں کو اس صورت کی تعلیم کی خصوصی ہدایت دی گئی ہے۔ عورتوں کو کون سی تعلیم دینا چاہیے قرآن کی خاص طور سے؟ سورہ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اہل کوفہ کو انہوں نے ایک فرمان جاری کیا، علموا نساءکم سورۃ النور، علموا نساءکم، اپنی عورتوں کو سکھلاؤ سورۃ النور، یعنی اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، ان کے بارے میں احکامات ہے اس میں۔ تو اس صورت میں یہ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے زنا کی سزا کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، پھر آگے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانے، نظر کرنے کی ممانعت آنے والی ہے۔ ان تمام احتیاطوں کو توڑ کر عفت کے خلاف انتہائی حد پر پہنچنا اور احکام الہیہ کی کھلی بغاوت ہے۔ اسی لیے اسلام میں انسانی جرائم پر جو سزائیں حدود قرآن میں بیان کی گئی، زنا کی سزا بھی ان تمام جرائم کی سزا سے اشد اور زیادہ ہے۔ زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہے، جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سینکڑوں جرائم لے کر آتا ہے۔ بدکاری، زنا، اور اس کے نتائج پوری انسانیت کی تباہی ہے۔
زنا کا جو نتیجہ آتا ہے، بدکاری کا جو نتیجہ آتا ہے، رزلٹ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے قتل و غارت گری کے واقعات پیش آتے ہیں، تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر کا اکثر کا سبب کوئی عورت اور اس سے حرام تعلق ہوتا ہے۔ فتنہ یہی ہے۔ اس لیے شروع صورت میں اس انتہائی جرم و بے حیائی کا قلع قمع کاٹ دینا، قلع قمع کرنے کے لیے اس کی حد شرعی بتلائی گئی کہ 100 کوڑے مارو، بدکاری کرنے والے مرد کو عورت کو کیا کرو؟ زنا ایک جرم عظیم اور بہت سے جرائم کا مجموعہ ہے، اس لیے اسلام میں اس کی سزا بھی سب سے بڑی رکھی گئی۔ کس کی سزا سب سے بڑی رکھی گئی؟ زنا، بدکاری۔ آپ سمجھے قرآن کریم احادیث متواترہ نے 4 جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ خود متعین کر دیا ہے، کسی قاضی یا امیر کی رائے پر نہیں چھوڑا۔ انہی متعینہ سزاؤں کو اصطلاح شرع میں حدود کہا جاتا ہے۔ یہ حد ہے، باڑ، یہ باڑ ہے فلانے کھیت والے کی، گنا لگا ہوا ہے، بکری والے، تو یہاں آیا تو یہ حد پہ اندر منڈی ڈالنے مت دینا ہے اس کو، ورنہ تجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اللہ یہ جو ہے، چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، قتل مت کرو، زنا مت کرو، اتنی عورتوں کو تم استعمال کر سکتے ہو، یہ عورتیں ہیں ان کو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ کسی کا مال پوچھ کر کھا سکتے ہو خوشی سے، لیکن چھین کر چوری کر کے نہیں، یہ حد ہے۔ کیا یہ باؤنڈری ہے؟ اور باؤنڈری کو جو پھلانگے گا اندر جائے گا تو اللہ کا اعلان جنگ ہو جائے گا، مصیبت میں پڑے گا۔ وہ کھیت والا مارے گا تو حدود والا اللہ بھی مارے گا، اس لیے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ حدود۔ کیا رکھا گیا؟ حد کی جمع حدود، باؤنڈریاں۔ بلکہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت، ماحول وغیرہ کے مجموعے پر نظر کر کے جس قدر سزا دینے کو انسداد جرم کو بند کرنے کے لیے کافی سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے۔ ایسی سزاؤں کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تعزیرات۔ عذر یعذر سے تعزیر، ڈانٹنا، ڈپٹنا، تنبیہ کرنا، تعزیرات۔ اور اسی سے ادھار لے کر اسلام سے تعزیرات ہند بنا۔ تعزیرات ہند کے دفعہ نمبر 310 کے تحت یہ فیصلہ سنایا گیا۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ تو ان حدود کو جو سزائیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعزیرات۔ کیا کہتے ہیں؟ تعزیرات۔ حدود شرعیہ 4 ہیں جو اللہ نے خود بیان کر دی۔ چوری، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، شراب پینا اور زنا کرنا۔ کتنی ہو گئی؟ کیا کیا بولو؟ چوری کرنا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، شراب پینا اور زنا کرنا، یہ 4 ہیں۔ ان میں سے ہر جرم اپنی جگہ بڑا سخت اور دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے والا اور بہت سی خرابی کا مجموعہ ہے، لیکن ان سب میں بھی زنا کے عواقب یعنی انجام، نتائج بد جیسے دنیا کے نظام انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، وہ شاید کسی دوسرے جرم کے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ بھیانک کس کے نتائج ہے؟ زنا۔ اس میں چلتے چلتے ایک بات چھوٹ جائے گی، اس لیے بتاؤں، 4 بڑے گناہوں میں سے کون سا ہے؟ ایک ہے چوری کرنا، دوسرا پاک دامن عورت پر۔ مسلمانوں کی بربادی کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ کوئی سبب نہیں ملتا گھروں میں جھگڑے کا، تو پاک دامن عورت پر، اپنی بیوی پر دھڑلے سے بچوں کے سامنے یہ مرد الزام لگاتا ہے کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے۔ کھیل بن گیا ہے، اس کا مطلب چندے کا ہے۔ اللہ کے عذاب کا جو شکار ہے یہ قوم، یہ اسی وجہ سے۔ ارے کس پر الزام لگا رہا ہے؟ پاک دامن عورت پر الزام لگانے والا اسلامی حکومت ہوتی تو آج سزا ملتی اس کو۔ تو ایسا نہیں بولنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ کسی شخص کی بیٹی، بہن، بیوی پر ہاتھ ڈالنا اس کی ہلاکت، اس کو ہلاک کرنے کے مرادف ہے۔ شریف انسان کو سارا مال و جائیداد اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنے حرم کی عفت پر ہاتھ ڈالنا، کہ اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔
یہی وجہ ہے کہ دنیا میں روزمرہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے حرم پر ہاتھ ڈالا گیا وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زانی کے قتل و فنا کے در پے ہو جاتے ہیں، اور یہ جوش انتقام نسلوں میں چلتا ہے اور خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو عزتوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس صورت میں یہی احکام بیان کیے۔ آگے، جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ زنا اگر عام ہو جائے تو کسی قوم کا کیا محفوظ نہیں رہتا؟ ماں، بہن، بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے، جب یہ رشتے بھی غائب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آ سکتی ہے، جو زنا سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ اس لیے اللہ کے احکامات کی پابندی کرو تو نسب بچیں گے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ تو سب سے زیادہ نسب کو جو ختم کرتا ہے زنا۔ غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بدامنی اور فتنہ و فساد ہوتا ہے اس کا بیشتر سبب عورت ہوتی ہے۔ مال کا بھی نقصان ہے، قتل کا بھی نقصان ہے، لیکن سب سے زیادہ دنیا میں فتنہ و فساد کا سبب کون ہے؟ عورت ہوتی ہے۔ جو قانون عورت اور دولت کی حفاظت صحیح انداز میں کر سکے ان کو ان کے مقررہ حدود سے باہر نہ نکلنے دے، وہی قانون امن عالم کا ضامن ہو سکتا ہے۔ دنیا میں امن کیسے آئے گا؟ عورتوں کے بارے میں جو قانون ہے ان پر عمل کرو۔ یہ جگہ زنا کے تمام مفاسد اور خرابیاں جمع کرنے، تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں، ورنہ بیان کرتے۔ اس لیے اللہ نے کہا الزانیۃ والزانی، بدکار عورت بدکار مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ احکامات بیان کیے تاکہ معاشرہ پاک رہے، لوگ ڈریں کہ ایسی سزا ملنے والی ہے۔ یہاں پر ہر جگہ اللہ نے مذکر الفاظ لائے ہیں کہ مردوں کے جو احکام ہیں وہ عورتوں کے ہیں، لیکن یہاں الزانیۃ والزانی، زانیہ کو پہلے لایا، بدکار عورت کو بھی 100 کوڑے اور بدکار مرد کو بھی 100 کوڑے۔ یہ کیوں؟ دل میں ایک بات آ سکتی تھی کہ عورت تو صنف نازک ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوڑے مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، تو وضاحت سے اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، عورت سے شروع کرو کہ اگر ایسی حرکت عورت کرتی ہے تو عورت کو بھی 100 کوڑے ہیں، نازک پنا نہیں دیکھا جائے گا، اور مرد کو بھی 100 کوڑے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہاں وضاحت اس لیے کی گئی۔ فجلدو، لفظ جلد کہتے، جلد کا مطلب ہے کوڑا مارنا۔ جلد کا مطلب کیا ہے؟ اور اسی سے جلد سے ہی بنا ہے۔ جلد کہتے ہیں چمڑے کو، کوڑا چمڑے کا ہوتا ہے، وہ جلد سے مشتق ہے کیونکہ کوڑا عموماً چمڑے سے بنایا جاتا ہے۔ یہ کوڑوں یا دروں کی ضرب اس حد تک رہنی چاہیے۔ اب یہاں خاص چمڑے کا کوڑا کیوں کہا گیا کہ اس سے مارو؟ تاکہ اعتدال رہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اعتدال، کیونکہ چمڑے کا جو کوڑا ہوتا ہے اس میں لوہے کی سختی نہیں ہوتی، لکڑی کی سختی نہیں ہوتی، تو تماشا نہ بنے، سزا سزا رہے۔ کوڑے کا پھٹکا بھی لگتا ہے لیکن زخم اور ہڈی کا ٹوٹنا نہیں ہوتا، اس لیے یہ سزا سزا رہے، اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایسے دوپٹے کے کوڑے سے مار رہے ہو جس کا کچھ اثر ہی نہیں، اور مارنے پر آئے تو ڈنڈے سے مار رہے ہو جو ہڈی توڑ رہی ہے۔ درمیانی اثر ہونا چاہیے، اس لیے یوں کہا کہ چمڑے کے کوڑے سے اس کو مارو، 100 کوڑے مارو۔ سمجھ میں آیا؟ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے مخصوص ہے 100 کوڑوں کی مذکورہ سزا، صرف غیر شادی شدہ مرد اور عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ شادی شدہ لوگوں کو سنگسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ قرآن میں تو ہے فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو مرد اور عورت کو۔ یہ کس کی سزا ہے؟ غیر شادی شدہ، جن کی ہوس پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے جسم کی گرمی کو نکالنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے بظاہر، ان سے یہ گناہ ہو گیا تو 100 کوڑے مارو۔
لیکن ایک زناکار مرد اور عورت وہ ہے جن کی شادی ہو چکی ہے، ان کا آؤٹ گوئنگ سسٹم موجود ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ کیا ہے ان کے 100 کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ اللہ نے جو نعمت دی ہے مرد عورت کو، عورت مرد کو، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، وہ ہونے کے باوجود اگر یہ کرتے ہیں تو یہ بڑے مجرم ہیں. اس لیے یہاں پر 100 کوڑے نہیں، یہاں تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. پتھر مار مار کر مرد کو بھی اور شادی شدہ عورت کو بھی. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اگر کبھی ایسا ہوا کہ دونوں میں سے ایک غیر شادی شدہ ہے اور ایک شادی شدہ ہے اور ان سے یہ بدکاری ہو گئی، تو وہاں کہ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے ماریں گے، مرد ہو یا عورت، شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا. بات سمجھے؟ اب یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سوال ہے نا کہ بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے کہ غیر شادی شدہ بدکار عورت اور مرد کو پتھر مار کے ختم کر دیا جائے؟ یہ تو نہیں ہے. تو یہ اللہ کے رسول کے قول اور عمل سے ثابت ہے. کیسے ثابت ہے؟ ثابت ہے. بات سمجھے؟ شروع میں یہ سزا نہیں تھی، شروع میں یہ سزا تھی سورہ نساء میں، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. پہلے یہ سزا نہیں تھی، نہ کوڑے کی سزا تھی اور نہ یہ سزا تھی. سمجھ میں آیا؟ سنگسار کی. بلکہ کیا ہے سنو، جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو اللہ موت یا مقرر کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ، تو مرنے تک گھر میں بند کرنا یہ سزا تھی. سورہ نساء میں ہے. بتدریج سزاؤں کو لاتا ہے اسلام، قابل برداشت. شراب بھی ایسا ہی کیا کہ کسی نے پیا اور پینے کا نماز کا ٹائم ہوگا، اللہ اکبر قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے بے ایمانو تمہارے معبودوں کو میں پوجوں گا. لا اعبد، لا اڑا دیا نشے. تو احکام آئے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ابھی شراب مت پیو نہیں، شراب کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. تو شریف لوگ پیتے ہی نہیں تھے، ان میں جو شریف پینے والے تھے ان میں کچھ اچھے تھے، وہ پی کر نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا، اور پھر احکام آئے بعد میں آہستہ آہستہ کہ اب شراب کے قریب بھی مت جاؤ، شراب مت پیو. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اسلام کی فطرت ہے. ایسے ہی یہاں کیا کہ پہلے زناکار عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہ کہا، بعد میں یہ سنسار کی سزا آئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے 100 کوڑے مارنے کی سزا کو غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے مخصوص قرار دیا، یعنی الرجم للسیب والجلد للبکر. سیب کہتے ہیں شوہر دیکھی عورت کو. سیب کا ترجمہ کر رہا ہوں، دھیان سے پکڑو. شوہر دیکھی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ سیب. تو کہہ رہے ہیں الرجم، کوڑے اپنا سنگسار کرنا، پتھر مارنا، یہ سزا سید کے لیے ہے، شوہر دیکھی عورت بدکاری کرے. والجلد، اور کوڑا، یہ للبکری، باکرہ عورت کے لیے ہے. سمجھ میں آیا؟ صحیح ہے، بخاری میں ہے ہی. اب ایک حدیث سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، خذوا عنی، مجھ سے لو، خذوا عنی، مجھ سے پکڑو یہ حدیث، مجھ سے پکڑو یہ حکم. قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کیا کر دیا ہے؟
وہ سبیل جس کا وعدہ سورہ نساء میں تھا، او یجعل اللہ لہن سبیلا، گھر میں روکو یا تو مر جائے وہ عورت بدکار، اور یا پھر اللہ کوئی راستہ نکالے، وہ راستہ یہ آیا۔ اب وہ راستہ کیا ہے دیکھو، اب سورہ نور میں فرما دی، وہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے اور سال بھر جلا وطنی، یہ ایک نئی چیز ہے۔ سال بھر کے لیے یہ 100 کوڑے مار کے ان کو جلا وطن کر دو، اپنے شہر سے نکال دو، تاکہ دال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے۔ جلا وطنی اسی لیے ہوتی ہے۔ اور شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے اور سنگ ساری، پتھر سے مار کے ختم کرنا ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ تو دیکھو حدیث ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا۔ اب یہ سال بھر جلا وطنی ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ بھی سزا اس میں ہے کہ خالی 100 کوڑے بس، تو اس کو رکھا گیا ہے حاکم وقت کے، قاضی وقت کی ثواب دید پر۔ اگر وہ ضروری سمجھے گا تو جلا وطنی کو بھی سزا بنائے گا، اور نہیں تو 100 کوڑے سے کام چل جائے گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہی آخری صورت صحیح ہے، یعنی حاکم کی رائے پر موقوف۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب حضور کا عمل کیا ہے وہ معلوم؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع عام کے سامنے اس پر عمل فرمایا، سنگ سار کرنے پر، جو آیت میں نہیں ہے، حضور نے فرمایا اور کیا۔ ماعز ایک صحابی تھے اور غامدیہ یہ ایک صحابیہ تھی، دونوں سے یہ بدکاری ہو گئی۔ بہت بڑے اجر ملنے والے ہیں ان کو۔ ہم نے رسول کو نہیں دیکھا، انہوں نے رسول کو دیکھا اور ان سے یہ عمل ہوا ہے، تو اللہ نے ان کو تختہ مشق بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ہاں، اسلام فالو کرنے کے لیے، اسلام کے احکام سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اور اجر دینے والا ہے۔ ماعز اور غامدیہ پر رجم اور سنگساری جاری فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ اس عمل سے ثابت ہے اور حضور کے قول سے کیا کہ شادی شدہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ زنا کر لے اور وہ بدکاری کرے تو ان کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، کیا کیا جائے گا بولو؟ رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فائنل بیان سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے خطبوں میں آیا تھا یہ، فرمایا جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، تو جو کچھ کتاب اللہ میں آپ پر نازل ہوا اس میں آیت رجم بھی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کی بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو کچھ کتاب اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں رجم کی سنگسار کرنے کی آیت بھی ہے، جس کو ہم نے پڑھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کو ہم نے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا عملاً، آپ نے سنگسار کیا ہے اپنے صحابی اور صحابیہ کو، اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمانہ گزرنے پر کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کا حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ خالی اتنا ہی قرآن میں فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور یہ رجم اور یہ سنسار نہیں۔ اور موجودہ حالات بھارت کے یہ بتلا رہے ہیں کہ بکاؤ مولانا لوگ گود میں جا کر بیٹھ کر موٹی موٹی تنخواہیں 3-3 لاکھ روپیہ لے کر ان کو اس میں سے قرآن اور حدیث میں سے نکال کے کیڑے دیتے ہیں، کمزوریاں دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو لاگو کرنے کی اور حلالہ اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو اس وقت خطرہ تھا، حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی یوں نہ کہنے لگے زمانہ گزرنے پر کہ ہم رجم اور سنسار کا حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، وہ تو ایک دینی فریضہ چھوڑ دینے سے گمراہ ہو جائیں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ رجم کا حکم اللہ نے
نازل کیا ہے، اور سمجھ لو کہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں حق ہے، یہ عمر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیسے کتاب اللہ میں بول رہے ہیں میں سمجھاؤں گا۔ اس شخص پر جو مردوں اور عورتوں میں سے محسن ہو، میم ہا صاد نون والمحصنات من النساء، 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں، اس کو عربی اصطلاح میں محسن کہا جاتا ہے، والمحصنات اور محسن کہا جاتا ہے، والمحصنات من النساء۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھو چنٹو کتنا بھاری ہے، جا رہا ہے اپنی نیند کا علاج کرنے کے لیے۔ ہاں، تو محسن ہو یعنی شادی شدہ، جبکہ اس کے زنا پر شرعی شہادت قائم ہو جائے یا حمل سامنے آ جائے، وہ بھی ایک سب سے بڑا ثبوت ہے، اور اعتراف پایا جائے، وہ خود کہے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، مجھے آپ پاک کر دیجئے، یہ واقعات موجود ہے۔ تو اب جب ثابت ہو جائے تو فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں ان کو سنسار کرنا، پتھر مار کے ہلاک کرنا موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضرت فاروق اعظم کی ایک خطبہ ہے ان کا، اور وہ خطبے میں یہ کہا ہے انہوں نے، دیکھو سن لو حضرت عمر کا خود، زنا کی سزا میں ہم شرعی حیثیت سے رجم کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے۔ خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کیا، سنسار کیا، اور ہم نے آپ کے بعد بھی رجم کیا، اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہنے والے کہیں گے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا ہے، تو میں قرآن کے کسی گوشے میں حاشیے پر میں بھی اس کو لکھ دیتا۔ کہاں لکھتا؟ قرآن کے اندر نہیں لکھتا، قرآن کے حاشیے پر میں یہ لکھ دیتا کہ یہ آیت حضور سے ثابت سنگساری اور رجم کو بیان کرتی ہے۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ عمر نے کتاب اللہ پر زیادتی کر دی، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر بات وہی ہے کہ عمر نے اس کو آیت کیسے کہا۔ وحی دو قسم کی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، نبی کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ وحی ہے، تو ان کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کی تلاوت کا حکم ہے قیامت تک، وہ قرآن پاک ہے، اس کو وحی متلو کہتے ہیں، تلاوت والی وحی۔ ایک وحی غیر متلو ہے، نبی کا قول، نبی کا فعل، جو نبی کی زبان سے نکلا اور عمل سے نکلا وہ بھی وحی ہے، صرف اتنا فرق ہے اس کی تلاوت نہیں ہوگی، تو حدیث وحی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت عمر نے اس کو آیت کہا اور حاشیے پر قرآن کے لکھ دیتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ارے کچھ سمجھے گے نہیں سمجھے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت مذکورہ میں جو زانیہ زانی کی سزا 100 کوڑے لگانا مذکور، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تشریح و تصریح کی بنا پر غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے مخصوص ہے، اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ ایک ضروری تنبیہ میں نے بتا دیا کہ محسن اور غیر محسن یہ کس کو کہتے ہیں؟ شادی شدہ کو کہتے ہیں محسنات، محسن اور محسن۔ سزائے زنا میں تدریج کے 3 درجے ہو گئے، بتا دیا۔ آگے اسلامی قانون میں جس جرم کی سزا سخت ہے اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی سخت ہے۔ بات سمجھے آپ؟ اسلام نے اگر کوئی سزا سخت بیان کی ہے، لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا، اسلام بڑا سخت ہے، ہاتھ کاٹ دیتا ہے، گردن اڑا دیتا ہے، کوڑے مار دیتا ہے، سنسار کر دیتا ہے، تو یاد رکھو جس جرم کی سزا سخت ہے اس کا ثابت کرنا بھی سخت رکھا گیا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟
زنا کی سزا اسلام میں جو جرائم کی سزاؤں میں سب سے زیادہ سخت ہے، اس کے ساتھ اسلامی قانون میں اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی ہے، جن میں ذرا بھی کمی یا شبہ پیدا ہو جائے تو زنا کی انتہائی سزا، جس کو حد کہا جاتا ہے، کوڑے مارنا اور سنسار کرنا، وہ معاف ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ شک آیا معاف، شک آیا تو معاف۔ صرف تعزیری سزا بقدر جرم باقی رہ جاتی ہے۔ تھوڑی تنبیہ، تمام معاملات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ثبوت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، مگر زنا جب ثابت کرنا ہو تو حد زنا جاری کرنے کے لیے 4 مرد گواہوں کی عینی آنکھوں دیکھی ہوئی شہادت ضروری ہے۔ اب کون 4 مردوں کو گواہ رکھ کے یہ کام کرے گا؟ بولو، کر سکتا ہے؟ پھر بھی پکڑے گئے اور چاروں نے دیکھ لیا، مرد ہے چاروں، اور صبح انہوں نے گواہی دے دی، تو اب اس کے اوپر سزا ثابت ہو جائے گی۔ عینی شہادت جس میں کوئی التباس نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ باقی دوسری جگہ ایک مرد ہے 2 عورتیں چلے گا، اگر 2 عورتیں اس میں آ جائیں گی، 3 مرد ہے اور 2 عورتیں، 4 کا کورم پورا کرنے کے لیے، تو بھی سزا اس پر لاگو نہیں ہوگی۔ یہاں عورتوں کا کام نہیں ہے، سمجھے؟ جیسا کہ سورہ نساء کی آیت میں۔ دوسری احتیاط اور شدت اس شہادت میں یہ ہے کہ اگر شہادت زنا کی کوئی شرط چھوٹ جائے تو شہادت رد ہو جائے گی، پھر شہادت دینے والوں کی خیر نہیں۔ گواہی دے رہے تھے، اب ان کو کتنے کوڑے مارے جائیں، ان پر قذف یعنی زنا کی جھوٹی تہمت کا جرم قائم ہو کر حد قذف 80 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھی تمہارے 18ویں پارے میں ہے جی۔ پاک دامن پر تہمت لگائی، یہ مرد جو گھروں میں تہمتیں لگا رہے، یہ میرا نہیں، کہاں سے چندے کا لائی، کیا زندگی بھر کوستے رہتا، وہ بیچاری دل مسوس کے رہ جاتی ہے، اور اولاد جو سنتی ہے اس نفرت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو 80 کوڑے مارے جاتے اس مرد کو۔ یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ؟ ماحول گندا کرتا ہے، عزتوں سے کھیلتا ہے۔ خیر، بات چل رہی تھی کہ زنا کی سزا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں نے آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ بڑی دیرین کر کے 4 لوگوں نے گواہی دے دی، اور اس میں ایک بھی اگر ایسا نکلا کہ جس کی گواہی جھوٹی تھی، تو اب وار پلٹ جائے گا، وار پلٹ جائے۔ وہاں 100 لگتے تھے، اس کو کم سے کم 80 کا تحفہ دیا جائے گا۔ کتنے کوڑے مارے گی اس کو؟ یہ ہے اسلام کہ جس گناہ کی سزا زیادہ سخت ہے اس کا ثابت کرنا اتنا مشکل بنایا گیا۔ ارے بات سمجھیں گے نہیں؟ اس لیے ذرا سا شبہ ہونے کی صورت میں کوئی شخص اس کی شہادت پر اقدام نہیں کر سکتا، البتہ جس صورت میں صریح زنا کا ثبوت نہ ہو مگر شہادت سے 2 مرد 2 عورت کا غیر مشروع حالت میں دیکھنا ثابت ہو جائے تو قاضی ان کے جرم کی حیثیت کے مطابق کوئی ہلکی پھلکی سزا دے سکتا ہے، بغیر کوڑے، بغیر سنگساری کے۔ کسی مرد یا جانور کے ساتھ اگر کوئی غلط فعل کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ بات سمجھے؟ اس کی سزا بھی سزائے زنا ہے یا کچھ اور ہے؟ کیا ہے اس کی تفصیل سورہ نساء کی تفصیل میں گزر چکی کہ اگرچہ لغت اور اصطلاح میں یہ فعل زنا نہیں کہلاتا، اسی لیے اس پر حد زنا کا اطلاق نہیں ہوتا، مگر اس کی سزا بھی اپنی سختی میں زنا کی سزا سے کم نہیں۔ مرد یا جانور کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو صحابہ کرام نے ایسے شخص کو زندہ جلا دینے کی سزا دی ہے۔ بات سمجھے؟ ہاں، کسی جانور یا کسی مرد کے ساتھ مرد نے اگر بد فعلی کی تو کیا سزا دی ہے صحابہ نے ان کو؟ زندہ جلا دیا ہے۔ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اس سے یہ بتایا سزائے زنا چونکہ بہت سخت ہے اور اس کا احتمال ہے کہ سزا جاری کرنے والوں کو ان پر رحم آ جائے اور چھوڑ دیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کا قانون ہے، اسے نافذ کرنا پڑے گا، تمہارے دل میں ترس نہیں آنا چاہیے۔ اور ایک مسلمانوں کی جماعت کیوں رہنا چاہیے؟ وہ جب انجام بد کو دیکھے گی، ان کی سزاؤں کو دیکھے گی تو اس کا چرچا ہوگا، پھر لوگ ڈیرنگ کرنے سے بچیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اسلام میں ابتداءً جرم کی پردہ پوشی کا حکم ہے، لیکن جب معاملہ شہادت سے ثابت ہو جائے
تو پھر مجرموں کی پوری رسوائی بھی عین حکمت قرار دی گئی ہے. یہ بھی سمجھو اسلام میں شروع میں یہ حکم ہے کسی پر عائب مت لگاؤ, کسی پر تہمت مت لگاؤ, کسی کو زبردستی بدنام مت کرو. اگر تم نے کوئی گناہ دیکھ بھی لیا ہے اللہ سے دعا کرو, پردہ پوشی کرو, اس کے عیب پہ پردہ ڈالو, جہاں تک ہو سکے اسے حاکم کے پاس مت لے کر جاؤ. بات سمجھے؟ ابتدا میں یہ حکم ہے. لیکن ایک مرتبہ گواہوں کے ذریعے اگر جرم ثابت ہو گیا یا خود اپنے اقرار سے کسی نے جرم ثابت کر دیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, زنا کیا ہے, چوری کی ہے, یہ کیا ہے, اور وہ پکی بات ہے, تو پھر اب وہاں معافی نہیں, وہاں ترس نہیں ہے. اگر ترس کھایا گیا تو اب معاشرہ گندا ہو جائے گا. ایک فاطمہ نام کی صحابیہ تھی, چوری ہو گئی اور ہاتھ کاٹنے کا حکم جرم کے ثابت ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے دے دیا, اور خود روتے بیٹھے تنہائی میں. کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی؟ میری امتیہ کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, مجھے رحم نہیں آئے گا تو کس کو آئے گا؟ تو پھر آپ کہیں تو ہم اس کو سزا کو روک دیں. فرمایا نہیں, برا حاکم ہے وہ جس کے سامنے جرم ثابت ہو جائے پھر اللہ کی حد اور سزا کو وہ نافذ نہ کرے. اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میری بیٹی تب بھی میں یہ کام کرتا. یہ ہے اسلام کا مزاج. شروع میں پردہ پوشی اور ثابت ہو جانے کے بعد تنفیذ سزا, تو معاشرہ پاک رہے گا. معاشرہ جو گندا ہوا ہے پکڑنے میں بھی جلدی, دھرا دھرا سا کرا تسا لیوا, سمجھ میں آیا؟ لایا اس نے, پولیس نے بھی کھایا, یہ کیا وہ کیا, اب وکیل اس نے بھی اپنا 3.5 لاکھ روپیہ لوں گا, پھر جج نے بھی کھایا پیا سب کیا, اٹھا کے ٹھوس دیے, جیل کے اندر ڈال دیے. شروع میں سب نے اپنی ملائی صاف کر دی, کھا لی, اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ 1 سال 5 سال 10 سال ہو گئے. یہ غلط ہے, پولیس کی گواہی جھوٹی تھی, اس کی جھوٹی تھی, وکیل بھی جھوٹا تھا, نردوش نردوش نردوش. ایک کھانے کمانے کا کارخانہ کھول رکھا ہے, کھانے کمانے کا کارخانہ, ہاں, اور مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ جو چھوڑ دیا جاتا ہے یہی معاشرے کو گندا کرتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟